میرا نام رضوانہ ہے۔ میرے گھر کے ساتھ والا مکان کافی وقت سے خالی پڑا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ یہ گھر آباد ہو جائے تاکہ مجھے کوئی اچھی پڑوسن مل جائے اور باتوں باتوں میں میرا وقت اچھا گزر جائے، مگر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جو بھی فیملی وہاں رہنے کے لیے آتی وہ جلد ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی اور یوں کافی دنوں تک یہ گھر خالی پڑا رہتا۔ پھر 1 مہینے بعد ہمارا مالک مکان کوئی اور کرایہ دار گھر لے آتا اور یوں یہ گھر پھر سے آباد ہو جاتا، مگر چونکہ یہاں کوئی فیملی ٹک کر نہیں رہتی تھی اس لیے میری کسی کے ساتھ زیادہ بات چیت نہ ہو پاتی تھی اور پڑوسن کے ساتھ گپ شپ لگانے کا پلان کینسل ہو جاتا تھا۔ میں کافی دنوں سے دعا کر رہی تھی کہ کاش جلد ہی کوئی اچھی سی فیملی یہاں رہنے آ جائے اور میرا وقت اچھا گزر جائے، کیونکہ اب تو میں پاکستانی ڈرامے دیکھ دیکھ کر بھی بور ہو گئی تھی۔ میرے 2 بیٹے تھے جو یونیورسٹی میں پڑھتے تھے جبکہ شوہر جاب کرتا تھا۔ بیٹے تو دن رات اپنی موج مستیوں میں بزی رہتے تھے۔ اکثر یہ بات میں اپنے شوہر سے کہتی تھی، آپ کی ماں کو بھی جلدی مرنا تھا، مجھے بیاہ کر لائی اور خود اللہ کے پاس چلی گئی، اور تو اور میرے ساتھ بالکل ظالم ساسوں جیسا سلوک کیا۔ اب نہ میری کوئی نند ہے اور نہ کوئی دیورانی جس سے بات کر کے اپنا من ہلکا کر لوں۔ یہ سن کر میرا شوہر ہنسنے لگ جاتا اور کہتا کہ میری مری ہوئی ماں کو تو بخش دو، اسے کیا پتا تھا کہ اس کی بہو اس کے جانے کے بعد اتنی بور ہوگی۔ یقین مانو اگر اسے صحیح وقت پر پتہ چل جاتا اس کے جانے کے بعد تم ان کو اتنا مس کرو گی تو وہ تمہیں ساتھ لے جاتی۔ یہ سن کر میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی اور میرا شوہر میرے پاس آ کر کہتا، ویسے اب بھی تمہارے پاس ایک چانس ہے، اگر کہو تو میں تمہیں ان کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ سن کر میں اسے گھورنے لگتی، تم بھی میری بات کو کہاں سے کہاں لے گئے ہو، اور ویسے بھی تمہیں تو مجھ سے جان چھڑانے کا بہانہ چاہیے۔ یہ سن کر وہ کہکے لگانا شروع کر دیتا۔ تبھی وہ مجھے چڑھانے کے لیے کہتا کہ اگر گھر میں اتنی بور ہو جاتی ہو تو اپنی بہو لے آؤ اور روز نت نئے دنگے فساد مچانا، یوں تمہارا وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں اس کی بات سن کر جل جاتی۔ اب میں اتنی بھی بیوقوف نہیں تھی کہ اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے اپنی آزادی گنوا دوں، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اب بور ہو رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ کاش کوئی نئی پڑوسن آ جائے، اور چند دن بعد ہی اللہ نے میری سن لی، وہاں ایک پیارا سا جوڑا رہنے آ گیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی، مگر چند دن بعد ہی میری ساری خوشی ہوا ہو گئی، کیونکہ وہ خوش مزاج جوڑا جس سے میں نے ابتدائی دنوں میں بڑا ہنستا کھیلتا دیکھا تھا وہ جلد ہی لڑائی جھگڑے پر اتر آیا۔ پتہ نہیں اس گھر میں آ کر ان دونوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ لڑنے جھگڑنے لگے۔ میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی، کیونکہ میں بڑی نرم دل طبیعت کی تھی، مجھ سے کسی کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ نرم دلی کا یہ عالم تھا کہ میں نے اپنی نئی پڑوسن کو چلانے کی آوازیں سنی تو میرا دل کانپ اٹھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی مار رہا ہو اور وہ بیچاری خود کو بچانے کے لیے چلا رہی ہو۔ یہ سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں اٹھی اور ساتھ والی دیوار سے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا شوہر اس پر چلا رہا تھا، لیکن جو ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ چپ ہو گیا اور غصے کے مارے اندر چلا گیا۔ میری پڑوسن نے مجھے دیکھا تو جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اس سے فوراً پوچھ لیا، اے بہن یہ بتاؤ کہ وہ تمہیں کیوں مار رہا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، دراصل میرے شوہر کو گوشت بہت پسند ہے، اس لیے وہ روز ہی رات کے کھانے کے لیے گوشت لے کر آتا ہے۔ مجھے بھی پتا ہے کہ میرے شوہر کو گوشت بہت پسند ہے، اس لیے میں بھی بڑی محنت سے اس کا فیورٹ آلو گوشت پکاتی ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کھانے کے لیے پتیلی کا ڈھکن کھولتی ہوں تو شوربے میں آلو تو موجود ہوتے ہیں مگر ایک بھی بوٹی نہیں ہوتی۔ میرے شوہر کو لگتا ہے کہ میں گوشت خود کھا جاتی ہوں، اس لیے میرا شوہر مجھے روز مارتا ہے۔ یہ سن کر تو میں بھی پریشان ہو گئی اور میں نے اس سے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، میں صبح تمہارے گھر آؤں گی اور ہم اس پر بات کریں گے۔ یہ کہہ کر میں دیوار سے اتر آئی اور جب صبح ہوئی تو میں کاموں سے فارغ ہو کر پڑوس میں پہنچ گئی، جہاں نئی پڑوسن میرے لیے چائے اور گاجر کا حلوہ لے کر آئی۔ کہنے لگی کہ میرا شوہر رات کے میرے لیے لے کر آیا تھا۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں مجھے ہنسی آ گئی اور وہ بھی میری بات سن کر مسکرانے لگی۔ میرا شوہر مجھ پر جان دیتا ہے، لیکن جب سے ہم یہاں آئے ہیں میرا شوہر بدل سا گیا ہے، اب تو وہ مجھے بات بات پر لڑتا ہے اور مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا ہے۔ یہ کہہ کر وہ افسردہ ہو گئی۔ تب میں نے اس سے پوچھا، کیا گوشت غائب ہونے والا واقعہ یہاں پر ہونے لگا ہے یا پہلے بھی تمہارے ساتھ ہوتا تھا؟ میری بات سن کر اس نے مجھے بتایا کہ یہ بھی اسی گھر میں آ کر ہوا ہے اور پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر وہ گھبرا گئی۔ تو کیا یہ گھر؟ اس نے گھبرا کر مجھ سے پوچھا اور میں نے جلدی سے نہیں کہا تاکہ وہ اور زیادہ پریشان نہ ہو جائے۔ میرا اور تمہارا گھر ایک ساتھ ہے، لیکن میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔
لیکن ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں کوئی جانور ہو جو گوشت کھا جاتا ہو۔ میں نے یہ بات کہی تو وہ کہنے لگی، جانور اتنی صفائی سے سالن میں سے بوٹیاں نہیں نکال سکتے، کیونکہ یا تو وہ سالن گرا دیتے ہیں یا سارا سالن خراب کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی اور ہی بلا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جھرجھری سی لی اور میں بھی خوفزدہ ہو گئی، لیکن پھر میں ہمت کی اور اس سے کہا، ہم پہلے اس گھر کا مکمل معائنہ کر لیتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر میں اٹھی اور اس کے گھر کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے اس کے گھر کا مکمل طور پر دیکھ لیا تو میں اس نتیجے پر پہنچی کہ گھر میں ایسا کوئی نہیں تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا، کوئی تو تھا جو یہ سب کر رہا تھا، اور اس کی وجہ سے میری نئی پڑوسن کو اپنے شوہر سے اتنی مار سہنی پڑتی ہے۔ چونکہ میں نے اس کی مدد کا وعدہ کیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جو بھی ہے، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ بے نقاب ہو جائے اور اس بیچاری کی جان اس روز روز کی مار کٹائی سے بچ جائے۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، اس بیچاری کی مدد کرنے کا سوچا۔ کچھ دیر بعد مجھے ایک خفیہ کیمرے کا خیال آیا، جیسے ہم نے اپنے گھر کے باہر لگا رکھا تھا تاکہ آنے جانے والے مشکوک افراد پر نظر رکھی جا سکے۔ یہ خیال آتے ہی میں اپنے گھر گئی اور ایسا ہی ایک کیمرہ لے آئی اور اس کے کچن میں ایک خفیہ کیمرہ لگا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ جو بھی ہے اب بچ نہیں پائے گا۔ آج تم سالن بنانا اور جو بھی اس میں سے بوٹیاں نکال کر کھانے آئے گا وہ اس کیمرے میں محفوظ ہو جائے گا۔ دیکھنا آج تمہارا دشمن پکڑا جائے گا۔ یہ سن کر وہ بھی خوش ہو گئی۔ میں نے اس کی کچن میں کیمرہ لگا دیا اور پھر میں نے اس سے بہت سی باتیں کی اور میں سہ پیر کے وقت اپنے گھر آ گئی۔ اس شام میں نے پھر سے اس کے رونے کی آواز سنی اور میں خاموش رہی۔ میں نے دیوار سے جھانک کر نہیں دیکھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ صبح تمہیں رلانے والا خود روئے گا۔ صبح ہوئی تو میں جلدی سے اس کے گھر گئی اور اس کا حال پوچھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہاں، کل بھی کوئی گوشت کھا گیا اور ہماری بہت لڑائی ہوئی۔ پتہ نہیں میرا شوہر شام کے وقت اتنے غصے میں کیوں آ جاتا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور پھر اس کے کچن میں موجود کیمرے میں دیکھا اور میں ہکا بکا رہ گئی کیونکہ وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، یہ کون ہو سکتا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گئی اور تبھی مجھے خیال آیا کہ وہ کوئی جانور یا انسان نہیں بلکہ وہ تو کوئی جن تھا یا کوئی چڑیل تھی جو اس گھر میں رہتے تھے اور ان گھر والوں کو تنگ کر رہے تھے۔ تبھی میں نے اپنی پڑوسن کو لے کر گھر سے باہر آ گئی اور ہم ایک عامل بابا کے پاس پہنچے جسے ہم نے وہ سارا واقعہ بتایا۔ وہ یہ سن کر وہ اس گھر کا حساب کرنے لگے اور ہمیں بتایا کہ یہ چونکہ بہت مہینوں تک خالی پڑا رہتا ہے اس لیے کسی جن نے یہاں پہ آ کر رہنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سن کر میرا شک یقین میں بدل گیا۔ تبھی میری نئی پڑوسن کہنے لگی، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سن کر اس عامل نے کہا، اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا پکا انتظام کرتا ہوں۔ یہ سن کر میری پڑوسن کہنے لگی، جی بابا جی، آپ کو اس کام کے لیے جتنے پیسے ضرورت ہوں گے میں آپ کو دوں گی، مگر پلیز میری اس جن سے جان بچا لیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا رہا تو میرا شوہر تو مجھے کچا کھا جائے گا۔ پلیز بابا جی، کچھ ایسا کریں کہ یہ جن ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے اور میرا شوہر پہلے جیسا محبت کرنے والا اور میرا خیال رکھنے والا بن جائے۔ یہ سن کر بابا جی مسکرانے لگے اور کہا، بیٹی، میں یہ کام پیسے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ میں تو یہ کام انسانوں کی بھلائی کے لیے کرتا ہوں، اس لیے یہ کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کرو۔ اگر میری وجہ سے تمہارا گھر بس جائے اور تم دونوں میاں بیوی میں محبت ہو جائے، میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اجر نہیں ہوگا۔ یہ بات سن کر ہم بابا جی سے بہت متاثر ہوئے اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے، کیونکہ انہوں نے یہیں بیٹھ کر یہ عمل کرنا تھا۔ بابا جی نے اس عمل کے لیے کچن کا انتخاب کیا اور کچھ چیزیں بھی منگوا لیں جو میں بازار سے لے آئی، اور پھر انہوں نے کچن کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور کہا، جب تک میں باہر نہ آؤں کوئی اندر نہ آئے۔ ہم دونوں باہر صحن میں چلی گئیں اور ان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگیں۔ پھر اس بات کو کئی گھنٹے لگ گئے اور ہمیں ان کی فکر ہونے لگی۔ تبھی میری پڑوسن نے ڈرتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ سب اپنے شوہر سے پوچھے بنا ہی شروع کر دیا، اگر کچھ بھی غلط ہوا تو وہ مجھ پر چلائے گا اور شاید مجھے روز کی طرح مارے بھی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی، مگر میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ فکر نہ کرو، دیکھنا تمہارے شوہر کے آنے سے پہلے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ بابا جی باہر نکل آئے اور کہا کہ اس جن نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ گھر والوں کو تنگ نہیں کرے گا، مگر اب تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ تم جمعرات کے دن کچا گوشت چھت پر پھینک دو گی۔ یہ سن کر میری پڑوسن نے وعدہ کیا۔ میں اسی وقت اپنے فریج سے گوشت لے کر آئی اور ہم نے بابا جی کے لیے بہت اچھا کھانا پکایا اور انہیں کھانا کھلا کر رخصت کیا، اور اس مرتبہ سالن میں سے ایک بوٹی بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ لگتا تھا کہ اس جن نے بابا جی سے کیا اپنا وعدہ نبھا دیا تھا
اور یوں میں اپنی پڑوسن کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر اپنے گھر آ گئی۔ انسان کا اپنے والدین، اپنی اولاد اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ سب سے زیادہ واسطہ و تعلق اپنے ہمسایوں اور پڑوسیوں سے بھی ہوتا ہے، اور ان کی خوشی ناخوشی کا زندگی کے چین و سکھ اور اخلاق کی اصلاح و فساد اور بناؤ بگاڑ پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ ہمسایوں کے بھی بہت حقوق ہوتے ہیں، ان کی پریشانی آپ کی پریشانی ہوتی ہے۔ اب وہ جوڑا ہنسی خوشی ایک ساتھ رہتا ہے، یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوتی ہوں اور بابا جی کو بھی دعائیں دیتی ہوں۔ آج کے زمانے میں ایسے عامل بابا کہاں ملتے ہیں جو رب کی خوشی کے لیے لوگوں کے کام آئیں۔